حضرات پیام اعظمی کا مرثیہ اصحاب کے سلسلے میں ہے، جس کے کچھ بند آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں کہ عظمت کا آسمان تھے سلمان فارسی، انسانیت کی جان تھے سلمان فارسی، ایما کی آن بان تھے سلمان فارسی، اور عطرت کے ترجمان تھے سلمان فارسی۔ کرتے تھے کسب نور رسالت معاب سے، اور ذرہ چمک گیا جو ملا آفتاب سے۔ مشہور ہر طرف یہ روایت ہے آج بھی، مولا کے ساتھ بیٹھے تھے سلمان فارسی۔ بولے مزاح مجھ سے نہ فرماؤ اے علی، بولے مزاح مجھ سے نہ فرماؤ یا علی، دیکھی ہے میں نے عمر میں اپنے کئی صدی، دیکھی ہے میں نے عمر میں اپنی کئی صدی، سب سے بڑا ہوں عمر میں پہچان لیجئے، میں آپ کا بزرگ ہوں یہ جان لیجئے۔ یہ سن کے مسکرائے شہنشاہ اولیاء، بولے کہ اچھا یہ تو بتاؤ مجھے ذرا، ہے یاد ابتدائے جوانی کا واقعہ، جس وقت ایک شیر نے روکا تھا راستہ؟ سلمان بولے یہ تو میرے دل کا راز ہے، واقف ہے بس وہی جو میرا کار ساز ہے، واقف ہے بس وہی جو میرا کار ساز ہے۔ ایک روز کر رہا تھا میں ایک دشت میں سفر، پرہول راستے میں تھا ہر قدم پہ ڈر، انسان سے آشنا نہ ہوئی تھی وہ رہ گزر، اتنے میں سامنے سے بڑھا ایک شیر نر، دیکھا اسے تو خوف سے دل تھر تھرا گیا، کانپے قدم نظر میں اندھیرا سا چھا گیا، اس کی نظر میں جسم میرا محترم نہ تھا، لگتا تھا جیسے فرش زمیں پر قدم نہ تھا، جنبش نہ تھی نگاہ میں سینے میں دم نہ تھا، وہ لمحہ عظیم قیامت سے کم نہ تھا، حملے پہ مستعد تھا نگاہوں کو گاڑ کے، حملے پہ مستعد تھا نگاہوں کو گاڑ کے، اور لگتا تھا ڈال دے گا ابھی چیڑ پھاڑ کے، لگتا تھا ڈال دے گا ابھی چیڑ پھاڑ کے، مونس تھا کوئی اور نہ یاور تھا سامنے، چھپنے کی تھی جگہ نہ کوئی گھر تھا سامنے، دشتے بلا میں موت کا منظر تھا سامنے، منہ اپنا کھولے شیر غضن فر تھا سامنے، تاریکیوں میں غم کی اجالے کو دی صدا، تاریکیوں میں غم کی اجالے کو دی صدا، گھبرا کے میں نے پالنے والے کو دی صدا، مالک ہے تو ہر ایک کی موت و حیات کا، ہر حال میں سہارا ہے بس تیری ذات کا، خالق ہے صبح و شام کا دن اور رات کا، پروردگار ہے تو ہی کل کائنات کا، ظلمت میں روشنی کے منارے کو بھیج دے، معبود بے کسوں کے سہارے کو بھیج دے، ظلمت میں روشنی کے سہارے کو بھیج دے، معبود بے کسوں کے سہارے کو بھیج دے۔ اتنے میں اٹھا دشت لق و دق میں ایک غبار، جب ہٹ گیا غبار تو دیکھا ایک بار، جب ہٹ گیا غبار تو دیکھا یہ ایک بار، ایک نوجواں ہے اسپِ خوش اندام پر سوار، ہاتھوں میں تازیانہ لیے ہے بصد وقار، دیکھا جو خشمگیں نگاہوں سے شیر کو، لہرایا تازیانے کو اپنے دلیر نے، دیکھا جو خشمگین نگاہوں سے شیر نے، لہرایا تازیانے کو اپنے دلیر نے، حملہ کیا جو شیر بیابان ناگہاں، نصرت کو آ گیا میرے آگے وہ نوجواں، آواز وہ اسد کی بھیانک کہ العما، کوڑا جری کا بن گیا ایک برق بے اما، دشتے بلا میں ایک تماشا نظر پڑا، اور کھولی جو آنکھ شیر کا لاشا نظر پڑا، کھولی جو آنکھ شیر کا
لاشا نظر پڑا قدموں پہ گر کے میں نے صدا دی یہ ناگہاں، اللہ کا ولی ہے تو بے وہم و بے گماں، آ کر بچائی تو نے درندے سے میری جان، اب ہے ادائے شکر سے قاصر میری زباں، چہرے سے تیرے جلوہ حق آشکار ہے اور ہاتھوں میں تیرے قوت پروردگار ہے، سوچا ادا ہو کیسے اس احسان کا صلہ، اس نوجواں کو دوں تو کوئی تحفہ وفا، گلدستہ چند پھولوں کا تیار کر لیا، خدمت میں نوجوان کی لے جا کے رکھ دیا، کہ عرض یہ خراج عقیدت قبول ہو، نذرانے خلوص و محبت قبول ہو، یہ سن کے مسکرانے لگے شیر کردگار، اور ہاتھ ڈالا جیب قبا میں پھر ایک بار، اور گلدستہ ایک قبا سے نکالا بسط وقار، سلمیٰ سے یہ کہنے لگے شاہ نامدار، جنگل میں کون آیا تھا یہ جان لیجئے، اور گلدستہ اپنے ہاتھ کا پہچان لیجئے، گلدستہ اپنے ہاتھ کا پہچان لیجئے۔